قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه ثم يقول سبحانك اللهم. سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تو تکبیر کہتے تھے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے یہاں تک کہ انگوٹھوں کو کانوں کے برابر کرتے تھے، پھر سبحانک اللہم آخر تک پڑھتے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھ کو نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کریں تو پہلے اپنا بدن حد سے اکبر اور حد سے اصغر اور ظاہری ناپاکی سے پاک کر لیں، اور پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر قبلہ کی طرف منہ کر کے اس طرح کھڑے ہو جائیں کہ دونوں قدموں کے درمیان 4 انگل یا اس کے قریب قریب فاصلہ رہے۔ پاؤں کی انگلیوں کا رخ بھی قبلہ کی جانب رہے اور دونوں پاؤں سیدھے قبلہ رخ رہے ہیں۔ پاؤں کو دائیں بائیں ترچھا رکھنا خلاف سنت ہے۔ دونوں پاؤں قبلہ رخ ہونے چاہیے۔ اگر جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی صف سیدھی رہے۔ صف سیدھی کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی دونوں ایڑیوں کے آخری سرے صف یا اس کے نشان کے آخری کنارے پر رکھ لے۔ جماعت کی صورت میں اس بات کا بھی اطمینان کر لیں کہ دائیں بائیں کھڑے ہونے والوں کے بازوؤں کے ساتھ آپ کے بازو ملے ہوئے ہیں یا نہیں، اور بیچ میں کوئی خلا تو نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ خلا کو پر کرنے کے لیے اتنی تنگی بھی نہ کی جائے کہ اطمینان سے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے۔ پاجامے کو ٹہنے سے نیچے لٹکانا ہر حالت میں ناجائز ہے۔ ظاہر ہے کہ نماز میں اس کی شناعت اور بڑھ جاتی ہے، لہذا اس کا اطمینان کر لیں کہ پاجامہ ٹخنے سے اونچا ہے یا نہیں۔ ہاتھ کی آستینیں پوری طرح ڈھکی ہوئی ہونی چاہیے، صرف ہاتھ کھلے رہیں۔ بعض لوگ آستینیں چڑھا کر نماز پڑھتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں، اور ایسے کپڑے پہن کر نماز میں کھڑا ہونا مکروہ ہے جنہیں پہن کر انسان لوگوں کے سامنے نہ جاتا ہو۔ پھر جو نماز پڑھنی ہے اس کی نیت دل سے کرو، مثلا یہ کہ فجر کی نماز خدا کے واسطے پڑھتا ہوں، اور زبان سے بھی کہہ لیں تو اچھا ہے۔ ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور انگوٹھوں کے سرے کان کی لو سے یا تو بالکل مل جائیں یا اس کے برابر آ جائیں، اور باقی انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہوں۔ بعض لوگ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف کرنے کی بجائے کانوں کی طرف کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ کانوں کو ہاتھوں سے بالکل ڈھک لیتے ہیں۔ بعض لوگ ہاتھ پوری طرح کانوں تک اٹھائے بغیر ہلکا سا اشارہ کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ کان کی لو کو ہاتھوں سے پکڑ لیتے ہیں۔ یہ سب طریقے غلط اور خلاف سنت ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاتھ اٹھاتے وقت تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہیں، پھر دائیں ہاتھ کی انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں پونچے کے گرد حلقہ بنا کر اسے پکڑ لیں، اور باقی 3 انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اس طرح پھیلا دیں کہ تینوں انگلیوں کا رخ کونے کی طرف رہے۔ دونوں ہاتھوں کو ناف سے ذرا سا نیچے رکھ کر مذکورہ بالا طریقے سے حلقہ بنا کر باندھ لیں۔
اور کھڑے ہونے کی حالت میں نظریں سجدے کی جگہ پر رکھیں، ادھر ادھر یا سامنے دیکھنے سے پرہیز کریں۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے نماز میں اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھا۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں سنت طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ نماز میں سینہ پر ہاتھ باندھنا نبی علیہ السلام اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور تابعین و تبع تابعین رحمت اللہ تعالی علیہ میں سے کسی ایک سے بھی بسند صحیح ثابت نہیں۔ اسی طرح ائمہ اربعہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ میں سے سینہ پر ہاتھ باندھنے کا کوئی بھی قائل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نئی نماز اس شخص یعنی امام منفرد کی جو سورہ فاتحہ کی قرات نہ کرے اور کسی امام کی پیچھے ہوں تو صرف سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھ کر خاموش ہو جائیں اور امام کی قرات کو دھیان لگا کر سنیں۔ اگر امام زور سے نہ پڑھ رہا ہو تو زبان ہلائے بغیر دل ہی دل میں سورہ فاتحہ کا دھیان کیے رکھیں۔ نماز میں قرات کے لیے ضروری ہے کہ زبان اور ہونٹوں کو حرکت دے کر قرات کی جائے، بلکہ اس طرح کی جائے کہ خود پڑھنے والا اس کو سن سکے۔ بعض لوگ اس طرح قرات کرتے ہیں کہ زبان اور ہونٹ حرکت نہیں کرتے، یہ طریقہ درست نہیں۔ بعض لوگ قرات کی بجائے دل ہی دل میں الفاظ کا تصور کر لیتے ہیں، اس طرح بھی نماز نہیں ہوتی۔ اور ہر رکعت کے شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ بسم اللہ ہر رکعت کے اول میں پڑھے، یعنی الحمد سے پہلے پڑھے، اسی پر فتویٰ ہے۔ بسم اللہ کے بعد الحمد شریف پڑھے جبکہ منفرد یا امام ہو اور مقتدی نہ پڑھے، اور جب خود قرات کر رہے ہوں تو سورہ فاتحہ پڑھتے وقت بہتر یہ ہے کہ ہر آیت پر رک کر سانس توڑ دیں، یہی سنت طریقہ ہے۔ پھر دوسری آیت پڑھیں۔ کئی کی آیتیں ایک سانس میں نہ پڑھیں، مثلا الحمدللہ رب العالمین پر سانس توڑ دیں، پھر الرحمن الرحیم پر، پھر مالک یوم الدین پر، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اسی طرح پوری سورہ فاتحہ پڑھیں، لیکن اس کے بعد کی قرات میں اگر چھوٹی آیات ہوں تو ایک سانس میں ایک سے زیادہ آیتیں بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، اور جب سورہ فاتحہ ختم کر لیں تو آہستہ سے آمین کہیں، خواہ تنہا نماز پڑھنے والا ہو یا امام مقتدی ہو۔ اس کے معنی ہے اے اللہ تم ہماری دعائیں قبول کر۔ سورہ فاتحہ اور سورہ کے درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت نہیں، اگر پڑھ لیں تو پڑھنا مستحب ہے، اور جب سورہ فاتحہ ختم کر لیں تو آہستہ سے آمین کہیں، پھر کوئی سورت پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لیکن اگر آپ امام کی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو خاموش کھڑے رہیں، اور نماز میں قرات صاف اور صحیح واضح کر کے پڑھیں، جلدی نہ کریں۔ اور ہر مسلمان مرد و عورت کو نماز میں قرات کے لیے آخری پاری کی آخری 10 صورتیں یاد کرنا لازم ہے، اور بعض علماء امت کے نزدیک اتنا ایسا قرآن پاک کا یاد کرنا فرض ہے جس سے نماز صحیح ہو سکے، اس کا ضرور اہتمام کریں۔ بغیر کسی ضرورت کے جسم کے کسی حصہ کو حرکت نہ دیں،
جتنے سکون کے ساتھ کھڑے ہوں اتنا ہی بہتر ہے۔ اگر کھجلی وغیرہ کی ضرورت ہو تو صرف ایک ہاتھ استعمال کریں، اور وہ بھی صرف سخت ضرورت کے وقت اور کم سے کم۔ جسم کا سارا زور ایک پاؤں پر دے کر دوسرے پاؤں کو اس طرح ڈھیلا چھوڑ دینا کہ اس میں خم آ جائے، نماز کے آداب کے خلاف ہے، اس سے پرہیز کریں۔ یا تو دونوں پاؤں پر برابر زور دیں یا ایک پاؤں پر زور دیں تو اس طرح کہ دوسرے پاؤں میں خم پیدا نہ ہو۔ جمائی آنے لگے تو اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں۔ ڈکار آئے تو ہوا کو پہلے سے منہ میں جمع کر لیا جائے، پھر آہستہ سے بغیر آواز کے اس کو خارج کیا جائے۔ زور سے ڈکار لینا نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرو، اور رکوع میں جاتے وقت ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اپنے اوپر کے دھڑ کو اس حد تک جھکائیں کہ گردن اور پشت تقریباً ایک سطح پر آ جائے، نہ اس سے زیادہ جھکیں نہ اس سے کم۔ رکوع کی حالت میں گردن کو اتنا نہ جھکائیں کہ ٹھوڑی سینے سے ملنے لگے، اور نہ اتنا اوپر رکھیں کہ گردن کمر سے بلند ہو جائے، بلکہ گردن اور کمر ایک سطح پر برابر ہونی چاہیے۔ رکوع میں پاؤں سیدھے رکھیں، ان میں خم نہ ہونا چاہیے۔ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھیں کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، یعنی ہر دو انگلیوں کے درمیان فاصلہ ہو، اور اس طرح دائیں ہاتھ سے دائیں گھٹنے کو اور بائیں ہاتھ سے بائیں گھٹنے کو پکڑ لیں۔ رکوع کی حالت میں کلائیاں اور بازو سیدھے تنے ہوئے رہنے چاہیے، ان میں خم نہیں آنا چاہیے۔ کم از کم اتنی دیر رکوع میں رکیں کہ اطمینان سے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا جا سکے۔ رکوع کی حالت میں نظریں پاؤں کی طرف ہونی چاہیے، دونوں پاؤں پر زور برابر رہنا چاہیے، دونوں پاؤں کے ٹخنے ایک دوسرے کے بالمقابل رہنے چاہیے۔ پھر تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور اگر امام کی پیچھے ہو تو صرف تحمید یعنی ربنا لک الحمد پڑھیں، اور اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تو پھر تسمیع اور تحمید دونوں پڑھیں، اور امام صرف تسمیع پڑھے اور مقتدی صرف تحمید پڑھے، اور منفرد تسمیع و تحمید دونوں پڑھے۔ رکوع سے کھڑے ہوتے وقت اتنے سیدھے ہو جائیں کہ جسم میں کوئی خم باقی نہ رہے، اور اس کے بعد قوما کی دعا پڑھیں، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اس حالت میں بھی نظر سجدے کی جگہ رہنی چاہیے۔ بعض لوگ کھڑے ہوتے وقت کھڑے ہونے کی بجائے کھڑے ہونے کا اشارہ کرتے ہیں، اور جسم کے جھکاؤ کی حالت میں ہی سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں، ان کے ذمہ نماز کا لوٹانا واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا اس سے سختی کے ساتھ پرہیز کریں، جب تک سیدھے ہونے کا اطمینان نہ ہو جائے سجدے میں نہ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین و شریعت کے تمام احکامات کو سمجھنے اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔